وأنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الله الصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، ہے بڑی شان والا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، ہے بڑی شان والا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، جن کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جن کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی،
سب سے بالا او اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی ہے بڑی شان والا، جن کے تلووں کا دون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے لفظ کن فرما کر ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اور تمام درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا شفیع المذنبین رحمت للعالمین آقا دو جہاں حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے اللہ رب العالمین نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اور حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، قسم ہے مجھے رب ہونے کی پیارے حبیب، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کسی بھی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ حضرات گرامی قدر، آج اس جمعۃ المبارک میں ہم سورہ نمل میں سے کچھ آیات بینات کی تلاوت فرمائیں گے۔ اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب انبیاء کا ذکر فرمایا، پھر اسی سورہ میں ایک چیونٹی کا ذکر فرمایا، پھر اسی میں اللہ نے اپنے پیارے نبی کے ایک غلام کا ذکر فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، اس کو آپ سنیں، سمجھیں، اور اس کی اگر طرف آپ توجہ فرمائیں تو خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ وہ آیتیں ہیں جو قرآن کی واضح ہیں، روشن ہیں، اور قرآن کا ذکر فرمایا، کتاب مبین، یہ ہدایت والی کتاب ہے۔ کتاب میں نے مکتوب ہے، مکتوب کو جمع کیا جاتا ہے، اس سے کتاب بنتی ہے۔ تو پھر قرآن جو پڑھا جانے والا ہو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ دو صفتیں ہیں، قرآن بھی صفت ہے اس کی، اور یہ کلام صفت ہے دوسری کتاب مبین، یہ کتاب بھی ایک صفت ہے، کتاب مکتوب ہے، اور کلام جو ہے وہ پڑھا جانے والا ہے، اور یہ کلام اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت ہے، خوشخبری ایمان والوں کے لیے۔ یہاں پہ یہ قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے اس کی تعلیمات پر عمل کر کے فلاح دارین کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اس لیے یہ انہی کے لیے باعث ہدایت ہے، اور یہی اس بات کی مستحق ہیں کہ دنیا و آخرت کی کامیابی کی انہیں بشارت دی جائے۔ جب منکرین نے اس نور درخشاں کو دیکھنے سے آنکھیں بند کر لیں اور اس چشمہ شیریں سے اپنے خشک ہونٹوں کو تر ہی نہیں کیا، تو اس کی درخشانیاں اور اس کی سرابیاں گویا ان کے لیے نہیں تھیں، اور نہ اس قابل ہیں کہ انہیں یہ کتاب کو خوشخبری دے۔ باقی ہدایت
سب کے لیے ہے، مگر خوشخبری جو ہے وہ صرف مومنین کے لیے ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ وہم یوقنون، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ کتنی چیزیں آ گئیں؟ 3 چیزیں آ گئیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ ہدایت دیتا ہے متقیوں کو، اللہ ہدایت دیتا ہے متقیوں کو جو نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں آ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ ایمان لانے کے بعد احکام الہی کی بجا آوری کے لیے کمر ہمت باندھنا بھی ضروری ہے۔ ان احکام میں سب سے اہم جو شرائط ہیں وہ نماز آداب کی پابندی ہے اور اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ پر بھی ایمان لے کے آنا، اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لے کے آنا، اللہ کی جو کتاب ہے، جو کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ان پہ ایمان لے کے آنا، یوم آخرت پر ایمان لے کے آنا، یہ ایمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لے کے آنا چاہتا ہوں، میں ایمان حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تجھے ایمان کی دولت عطا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے آپ کیا نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتا آج کے بعد تو نماز پڑھے گا؟ جی میں نماز پڑھوں گا۔ آج کے بعد جب روزے آئیں گے تو روزے رکھے گا؟ جی میں روزے رکھوں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا زکوٰۃ دے گا، اللہ تعالیٰ تجھے توفیق دی تو حج کرے گا۔ وہ ساری باتیں مانتا گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو وہ بندہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی خبر آ گئی ہے کہ جو بندہ فوت ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جنتی؟ آپ نے فرمایا یہ جو شخص فوت ہو گیا یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو اس نے نماز بھی نہیں پڑھی، روزہ بھی نہیں رکھا، مسلمان تو ابھی ہوا ہے، ابھی تو اس نے کوئی نیک اعمال بھی نہیں کیے، تو پھر یہ جنتی کیسے ہو گیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب یہ بندہ آیا تھا اس وقت یہ مسلمان نہیں تھا اور فجر کی نماز ہو چکی تھی، دن چڑھ گیا تھا، تو یہ آیا اس نے ایمان کی دولت حاصل کیا ہے۔ اب اس نے اللہ پر بھی یقین لے آیا، اللہ کے رسول پر بھی یقین لے آیا، یوم آخرت پر بھی یقین لے آیا، اور اس نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں نیک اعمال صالح اعمال کروں گا۔ ابھی ظہر کی نماز کا ٹائم نہیں ہوا، اسے توفیق ہی نہیں ہوئی، اسے وقت ہی نہیں ملا ظہر کی نماز پڑھنے کا، تو ظہر کی نماز سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ فوت ہو گیا۔ یہ بندہ جنتی ہے۔ اعمال اللہ کے احکامات پر عمل کرنا۔ پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زین لهم اعمالهم فهم یعمہون، جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے کرتوت زینت دار کر دکھائے ہیں، پس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے گناہوں اور بدکاریوں میں ایسے محو ہیں کہ ایک لمحہ کے لیے بھی ان سے دست کش ہونے کے لیے تیار نہیں۔ جہاں نیکی کے پھول کھلتے ہیں اور جدھر سے اعمال حسنہ کی مہک آتی ہے، ان کے قدم اٹھاتے ہوئے ان کا دل گھبراتا ہے۔ جو لوگ بدکاری کرتے ہیں، آپ دیکھو جو گناہ کرتے ہیں، گناہ تر گناہ کرتے جاتے ہیں، گناہ تر گناہ کرتے جاتے ہیں،
اور جب ان کو کوئی نیکی کی دعوت دی جاتی ہے تو پھر نیکی کی دعوت کی طرف وہ اپنے قدم جو ہے نا وہ بڑے مشکل سے اٹھاتے ہیں. ان کا دل کرتا ہے اور برائی کر لیں اور برائی کر لیں اور برائی کر لیں، گمراہی کی طرف ہے. ان کی ساری خوشیاں گندگی کے کیڑے کی طرح، ان کی ساری خوشیاں اور لذتیں غلاظت کے اس ڈھیر میں مرکوز ہو کر رہ گئی ہیں جس کی سڑن کی وجہ سے انسان کا دم گھٹتا ہے. یعنی کہ جس طرح ایک روڑی کے پاس سے چلے جائیں نا گندگی کے پاس سے، تو وہاں پہ جو اس کا تعفن اٹھتا ہے، اس کی بدبو اٹھتی ہے، تو بندہ اپنے ناک پہ اور منہ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے کہ اس کی سڑن کی وجہ سے انسان کا دم گھٹتا ہے، سانس اس کا مشکل میں آ جاتا ہے. تو یہ گناہگار بھی اسی طرح اس روڑی کی طرح اس پہ چلے جاتے ہیں. اور شیطان نے ان کے برے عملوں کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیا ہے. شیطان ان کو یہ کہتا ہے کہ تو بہت چنگا کام پہ کرنا ہے، ایڈے کوئی گناہ گاری دا تو کام نہیں پہ کرتا، ایڈا چھوٹا جا کام ہے، کوئی ایڈا بڑا ہے کام کوئی نہیں. ان کو اس میں اس لذت میں اس نے پھنسا دیا ہے. اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ فعل کی نسبت کبھی سبب کی طرف کی جاتی ہے اور کبھی مسبب کی طرف، اور دونوں درست ہیں. تو پھر خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون. یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی وہ سخت نقصان دہ ہیں. ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی بڑا رکھا ہوا ہے اور آخرت میں یہ سخت نقصان میں ہوگے. جو اللہ کی باتیں نہیں مانے گا اس کو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. آج صرف آیات پہ یہ نعت ہی پڑھ رہے ہیں وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. بے شک آپ کو اللہ حکیم و علیم کی طرف سے قرآن سکھایا جا رہا ہے. اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشَهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر یا آگ کا سلگتا انگارہ لے کر ابھی تمہارے پاس آتا ہوں تاکہ تم اس کو سینک سکو. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی 10 سال تک بکریاں چرانے کے بعد، کتنے بکریاں؟ 10 سال. ہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں نا 10 سال بکریاں چرانے کے بعد، تو وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ تھے تو اپنی چرانے کے بعد آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ مصر واپس جا رہے تھے. سخت ٹھنڈک محسوس کر رہے ہیں، اپنی منزل کا راستہ بھی معلوم نہیں. اسی کشمکش میں دور سے ایک آگ چمکتی نظر آئی. اپنی اہلیہ سے فرمایا تم یہاں ٹھہرو، میں وہاں جاتا ہوں، آگ جل رہی ہے، ضرور کوئی آبادی ہوگی اور کسی سے مصر کا صحیح رستہ بھی دریافت کر کے آؤں گا، ورنہ آگ کا شعلہ لے آؤں گا، الاؤ جلائیں گے اور آگ تاپیں گے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. جب وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ برکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے، اور برکت دیا گیا ہے جو اس کے پاؤں ہے، جو اس کے پاس ہے، اور پاک ہے جو اللہ تمام جہانوں کا مالک ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہ پہنچے تو آپ نے ایک عجیب منظر دیکھا. آگ ہے بڑی روشن آگ، لیکن نہ اس آگ کا کوئی دھواں ہے نہ اس آگ کی کوئی تپش ہے. آگ ہے، کدی آئی آگ سنی؟ آگ ہے، نہ اس کا دھواں ہے نہ اس کی تپش ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، اور اس کے بیچ
ایک سرسبز درخت کھڑا ہے، اس کے بیچ ایک سرسبز درخت کھڑا ہے، اور اسے جلانا تو کجا، اس کی رنگت کو اور نکھار رہا ہے۔ اچانک آواز آئی، بڑی برکت ہے وہ ذات جو اس آتش نما نور میں ہے، اور اس کا سارا ماحول مبارک ہے۔ آگ کا ایک جگہ پہ پانا، اس سے انا اللہ کی آواز کا سنائی دینا۔ جب یہ ساری گفتگو سنی، کیونکہ اس تجلی اور ظہور کی کیفیت سے جب اس آواز کو سنا تو فرمایا اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ وسبحان اللہ رب العالمین، اللہ پاک ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز عزیز الحکیم، موسیٰ سن بات یہ، میں ہی اللہ ہوں غالب حکمت والا۔ آگے ذرا توجہ فرمائیں، وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ۔ تو اپنی لاٹھی ڈال دی موسیٰ نے، جب اسے ہلتا ہوا دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب آگ کو ہلتا ہوا دیکھا نا، تو اس میں اپنا آسا ڈالا۔ آسا تو پہلے بھی آپ کے پاس تھا، تو جو وہ آسا ڈالا تو گویا وہ ایک سانپ ہے، تو پھر پیچھے کی طرف مڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی، موسیٰ خوف نہ کھا، میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ جو آسا تھا آپ نے وہ آسا اپنا ڈالا، وہ آسا ایک سانپ کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ فرعون کے مقابلے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا جو آسا تھا یہ سامنے آیا۔ تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چند جو معجزے عطا فرمائے، قرآن پاک میں عصا کے سانپ بننے کو مختلف الفاظ سے بیان کیا گیا ہے۔ کبھی اسے حیت کہا گیا، اور کبھی ثعبان، اور کبھی جان۔ حیت مطلق سانپ کو کہتے ہیں، حیت مطلق سانپ کو کہتے ہیں، ثعبان اژدہا کو کہتے ہیں، اور جان جو ہے اس سانپ کو کہتے ہیں جو چھوٹا اور پتلا ہو مگر وہ تیز ہو، شعار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ جو سانپ عصا والا عطا فرمایا۔ عصا جب سانپ بنتا تو ایک ہی شکل اختیار نہ کرتا، جب عام شکل سانپ کی شکل میں اختیار کرتا تو اسے حیہ کہا گیا۔ جب باریک سانپ بنا تو اسے جان۔ اور فرعون کے دربار میں ساحران مصر جو جادوگر تھے، انہوں نے جب سانپ چھوڑے، جادوگروں نے سانپ چھوڑے، سانپ آگے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا چھوڑا، وہ آسا سانپ اژدہا بن گیا۔ جتنے چھوٹے سانپ تھے وہ سب کو کھا گیا، وہ سب کو کھا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ موسیٰ علیہ السلام کو آسا کا معجزہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ والا، جس پہ ہاتھ پھیرتے اس کو شفا والا معجزہ اللہ نے عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے 7 معجزے عطا فرمائے۔ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنی غفور رحیم۔ لیکن جو لوگ ظلم کریں گے پھر اس کے عوض نیکی کریں، اس برائی کے پیچھے تو میں بھی بخشنے والا مہربان ہوں۔ جو بندہ گناہ کر لیتا ہے اپنی جان پہ، یہ دعا جو ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا، اے ہمارے رب،
ظلمنا ہم نے ظلم کیا انفسانا اپنی جانوں پر وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر تو نے وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اگر تو نے اللہ ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارے میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو لوگ ظلم کریں پھر اس کے عوض نیکی کریں اور اس برائی کے پیچھے تو میں بھی بخشنے والا ہوں، اور جو بندہ برائی کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے پھر نیکی کرے تو میرا رب اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ وَإِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ سفید چمکیلا ہو کر نکلے گا بغیر کسی عیب کے، تو 9 نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک تو عصا کا معجزہ عطا فرمایا، جو آپ چھوڑتے تو وہ سانپ بن جاتا، کبھی اژدہا بن جاتا۔ ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ہاتھ والا معجزہ، آپ اپنے سینے پہ ایسے ہاتھ مارتے نا تو وہ چمکیلا ہو کے نکلتا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ 9 معجزے عطا فرمائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کلام جو لکھا ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اس میں آپ لکھتے ہیں ہر نبی کو ملے معجزے ہیں مگر معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا معجزہ بن کے آئے ہیں، ایک دو معجزہ نہیں لے کے آئے، آپ تو ہے ہی معجزہ، تو معجزہ بن کے آئے ہیں۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرات قالوا هذا سحر مبین، پس جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والے ہمارے معجزے آئے تو وہ کہنے لگے یہ تو صحیح جادو ہے۔ پہلے انہوں نے اپنے جادوگر بلائے، جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنا معجزہ دکھایا تو وہ کہنے لگے یہ تو آپ بہت بڑا جادوگر ہے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہنے لگے۔ انہوں نے سمجھا تھا جیسے ہم سحر کرنے والے، جادو کرنے والے لوگوں کو بلاتے ہیں، شاید یہ بھی وہی طرح ہیں۔ وَجَاهَدُوا بِهَا وَجَاهَدُوا بِهَا انہوں نے انکار کر دیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا اور حالانکہ ان کے دل، أَنفُسَهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر۔ پس دیکھ لیجئے کہ ان فتنہ پرداز لوگوں کا انجام کیا ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا اور ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو علم دیا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ اور دونوں نے کہا تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ بعض لوگوں کے پاس علم آ جاتا ہے تو اس میں بھی تکبر آ جاتا ہے، بعض لوگوں کے پاس مال آ جاتا ہے تو اس کے پاس بھی تکبر آ جاتا ہے، کسی کے پاس جائیداد آئی اس کے پاس تکبر آ گیا۔ لیکن یہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی فضیلتیں عطا فرمائی تھی، تو انہوں نے جب اللہ نے ان کو فضیلتیں عطا فرمائی تو پھر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، تکبر نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد وَوَارِثَ سُلَيْمَانَ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہم سب کچھ میں سے دیے گئے ہیں، بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام جو داؤد علیہ السلام کے وارث تھے، وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں، بندوں کی بولیاں تو جو ہے نا وہ سمجھنا آسان ہے. کبھی چڑیوں کا بولنا آپ نے دیکھا ہے؟ چڑیاں بولتی ہیں، کوئی بات کوئی سمجھے آپ؟ صبح جانور چہچہاتے ہیں نا، کوئی بندہ بات تو نہیں سمجھتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں جو وہ سمجھا کرتے تھے. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرند میں سے جمع کیے گئے، ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی بولیاں سمجھی جاتی، جنوں کی بولیاں، انسانوں کی بولیاں اور پھر پرندوں کی بولیاں. حتی اذا آتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام ایک میدان میں پہنچے تو وہاں پہ آپ کو ایک آواز آئی. آواز کیا آئی ہے؟ چونٹی. یہ چونٹی کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو سمجھ ہے؟ سلطانی صاحب کو لگتا ہے ابھی سو گئے. چونٹی کہتے ہیں کیڑی کو. کیڑی دیکھی ہے نا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر جرار لے کے آ رہے ہیں تو ایک چونٹیوں کی سردار ہے، وہ اپنی چونٹیوں کو، اپنی کیڑیوں کو آواز دے رہی ہے، کیڑیوں جلدی جلدی اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں یہ نہ ہو کہ بے خبری کے عالم میں حضرت سلیمان کا جو لشکر ہے وہ تمہیں روند کے چلا جائے. اچھا ایمانداری سے بتائیں کبھی کسی نے کیڑی دی آواز سنی؟ اچھا جنہوں کوئی وہی شک ہوئے وہی کیڑی دی آواز انہیں وہ کدی کان نال لا کے ویکھے یا بول نال لا کے ویکھے کی کرے گی؟ چکی لگائے گی. تو حضرت وہ جو کیڑی ہے آواز دے رہی ہے 3 میل دور. کتنے میل؟ 3 میل دور کیڑی آواز دے رہی ہے. تو میں نے جو تفسیر میں پڑھا ہے، جس طرح انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، جس طرح انسان اپنے کام کرتا ہے، تو یہ کیڑیاں بھی جو ہے نا ان کی بھی مختلف حیثیتیں ہیں. آپ دیکھیں گے کچھ کیڑیاں اپنے بل کے نزدیک ہوتی ہیں اپنے گھر کے، کچھ کیڑیاں جو ہوتی ہیں نا وہ دانہ دبکا لینے چلی جاتی ہیں، اور کچھ ان کے جرنیل جو ہوتے ہیں وہ لڑنے کے لیے ہوتے ہیں، چک شک مار دیں. ٹھیک ہو گیا. اور آگے پھر جو آگے میں نے پڑھا وہ آگے دیکھیں ذرا اس میں کیا ہے. تو زمیندار بھی لوگ ہیں، پورا دانہ اگر پھینکیں گے وہ بھی اگ جائے گا، آدھا دانہ پھینکیں گے وہ بھی اگ جائے گا، لیکن جس کے 4 ٹکڑے ہوں وہ تو نہیں اگے گا. تو یہ کیڑی ایک دانے کے کتنے ٹکڑے کرتی ہے؟ 4 ٹکڑے کرتی ہے، لے کے جاتی ہے. تو اب رستے میں گر بھی جائے وہ اگے گا نہیں. وہ کیڑی اپنی کیڑیوں سے کہتی ہے کہ اے کیڑیوں جلدی جلدی اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ. حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہ یہ نہ ہو کہ تمہیں روند ڈالے. کتنی میل دور؟ 3 میل دور. اچھا اس کے بعد فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اس بات پر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے. حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے. کیڑی نے گل کی 3 میل دور. اسی تے سپیکر پر کر دیے باہر نہیں گل سن سکتے. کئی بار آواز مارنی پہنتی ہے بھائی جلدی آ گل سن، تو بندہ نہیں سن سکتا. تو مجھے یہ آپ بات بتائیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی دیوار کے پیچھے باتیں نہیں سن سکتے،
یہ میں اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہوں نا. یہ کون ہے اللہ کے نبی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. انہوں نے کسی انسان کی آواز سنی ہے؟ نہیں. آپ نے آواز سنی ہے کیڑی کی. کیڑی اپنی کیڑیوں کو کہہ رہی ہے, اپنی ساتھیوں کو کہہ رہی ہے کہ جلدی جلدی اپنے بھیلوں میں گھس جائیں, اپنے گھروں میں گھس جائیں. حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں اور وہ یہ نہ ہو کہ کہیں پہ بے خبری میں. اچھا کیڑی کو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ کے نبی کسی کو تکلیف نہیں دیتے, بے خبری میں. اچھا کیڑی آواز دے رہی ہے اپنی کیڑیوں کو 3 میل دور. اللہ کے نبی فتبسما, اس کو سن کر مسکرائے. جب سن کر مسکرائے تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے, اے میرے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں اور جن سے تو خوش رہے. مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے. اللہ اکبر. حضرت سلیمان علیہ السلام پھر بھی غرور نہیں کیا کہ میں کیڑی کی آواز سنتا ہوں, آج تو کوئی بندہ مثال ہے مجھ سے لے لے یا کوئی اور لے لے, اگر کسی کو دم کر دے نا تو اس کو شفا ہو جائے, یا کسی پہ کوئی نیکی کر دے, کسی کو پیسے دے دے, تو غرور اور گھمنڈ ہوتا ہے. ہم کرتے ہیں جی ہم نے کیا جو کچھ کیا ہے ہماری وجہ سے ہوا ہے. اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تو عاجزی پیش کر رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, اللہ کی نعمتوں کا شکر کر رہے ہیں. اس بات پر بھی عاجزی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا. وَتَفَقَّتَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. آپ نے جائزہ لیا, اپنے پرندوں میں سے دیکھا بھئی وہ ہدہد کدھر ہے, ہدہد کدھر ہے. ٹائم 55 منٹ ہو گئے. آپ نے پوچھا ہدہد کدھر ہے. یہ سارا اللہ کا قرآن میں آیت بائیت آیت پڑھ کے پھر اگلی آیت پڑھ کے اس کا ساتھ ترجمہ کر رہا تھا. اس طرح جو خطیبانہ ذرا رنگ ہوتا ہے اس میں تو ظاہر نہیں کیا گیا, لیکن آپ نے ہدہد سے پوچھا, پرندوں سے پوچھا ہدہد کدھر ہے. تو پرندے کہنے لگے جی ہدہد کہیں پہ گیا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا اگر ہدہد, اگلی دفعہ انشاءاللہ بیان کریں گے, آپ نے فرمایا اگر ہدہد, اب بڑیا بندہ ہدہد ویکھیا, چھوٹیا نہیں ویکھیا, یہ ہدہد ہی کرن دے. اچھا آپ نے فرمایا اگر ہدہد نے اگر مجھے کوئی اچھی خبر نہ دی آگے تو پھر اس کو بڑی سزا ملے گی. اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی زبان سمجھتے ہیں, پھر ان کی ڈیوٹیاں بھی لگی ہیں, ان سے پوچھتے بھی ہیں بھائی کہاں پہ گیا تھا تم. اللہ نے حکومت عطا فرمائی ہے نا, اللہ نے حکومت عطا فرمائی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہدہد آئے گا, اگر تو اس نے کوئی اچھا جواب دیا تو پھر وہ بچ جائے گا, اگر اس نے مجھے کوئی خوشخبری نہ لا کے دی نا تو پھر ہدہد کو سزا ملے گی. تو تذکرہ تھا پچھلا جمعہ میں بھی 11ویں شریف کا ذکر تھا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے غنیت الطالبین کے مقدمہ میں لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آیا تھکا ہوا تھا تو ایک بدلی سی طاری ہو گئی, بارش آئی, میں نے پانی بھی پیا, پھر مجھے آواز آئی اے عبد القادر تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں, میں تجھ پہ راضی ہو گیا. اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں, میں تیرا رب ہوں, اب تو عبادت نہ کیا کر. یہ بدلی سی آواز آئی. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے سوچا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری بیماری کے عالم میں بھی نماز پڑھتے رہے ہیں, اللہ نے ان کو بھی معافی کا اعلان نہیں کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی آواز نہیں, آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا. آپ نے فرمایا تو شیطان ہے. وہ بدلی اوپر چلی گئی. جب بدلی اوپر چلی گئی تو پھر آواز آئی, پھر آواز آئی. تو وہ آواز کیا تھی؟ وہ کہنے لگا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے, وگرنہ میں
تیرے جیسے کئی غوث جہاں پہ میں ان کا بیڑا گرک کر بیٹھا ہوں، کئی ولی ڈوب گئے لیکن تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی تو انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچا دیا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، ہر سو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنی چاہیے، اور یہ عاجزی جو ہے نا یہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گی۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔